بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِن دَيْنِهِ زَكَّ الْفَاضِلَ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا بِالْفَرَاغَةِ عَنِ الْحَاجَةِ. اور اگر مدیون کا مال اس کے قرض سے زائد ہو تو مدیون زائد مال کی زکوٰۃ ادا کرے بشرطے کہ وہ مالی حاجت سے فارغ ہو کر نصاب تک پہنچتا ہو. والمراد به دین له مطالب من جهة العباد. اور دین سے وہ قرض مراد ہے جس کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنے والا ہو. حتی لا يمنع دین النذر والکفارة. یہاں تک کہ نذر اور کفارے کا دین مانع زکوٰۃ نہیں ہے. ودین الزکوٰۃ مانع حال بقاء النصاب. اور دین زکوٰۃ بقائے نصاب کے وقت مانع زکوٰۃ ہے. لأنه ينتقص به النصاب. اس لیے کہ اس سے نصاب کم ہو جائے گا. وَكَذَا بَعْدَ الْإِسْتِهْلَاكِ. اور ایسے ہی نصاب ہلاک کرنے کے بعد بھی دین زکوٰۃ مانع ہے. خلافاً لزفر فیہما. امام زفر رحمہ اللہ تعالی کا ان دونوں صورتوں میں اختلاف ہے. ولی ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی فی الثانی علی ما روی عنہ. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا دوسری صورت میں اختلاف ہے اس روایت کے مطابق جو ان سے مروی ہے. لأن لہ مطالبا. اس لیے کہ دین زکوٰۃ کا مطالبہ کرنے والا موجود ہے. وَهُوَ الْإِمَامُ فِي السَّوَائِمِ وَنَائِبُهُ فِي أَمْوَالِ التِّجَارَةِ فَإِنَّ الْمُلَّاكَ نُوَّابُهُ. اور وہ مطالب سوائم میں امام المسلمین ہیں اور اموال تجارت میں اس کا نائب ہے. چنانچہ مالکان ہی امام کے نائب ہیں. عزیز طلبہ کرام، جیسا کہ گزشتہ کل بتایا گیا تھا کہ قرض کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم مطالب من اللہ اور دوسری قسم مطالب من العباد. وہ دین مانع زکوٰۃ ہے جو مطالب من العباد ہو، اور وہ دین جو مطالب من اللہ ہے وہ مانع زکوٰۃ نہیں ہے. اسی مسئلے کی مکمل توضیح اس عبارت میں صاحب ہدایہ نے فرمائی ہے. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس بقدر نصاب مال ہے اور اس پر قرض بھی ہے، لیکن اس کا قرض اس کے پورے مال کو محیط نہیں ہے، احاطہ کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا مال قرضے سے زائد ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ زائد مال نصاب کے بقدر ہے یا نہیں، اور ضرورت سے خالی بھی ہے یا نہیں.
اگر زائد مال بقدر نصاب نہیں ہے یا ضرورت سے فارغ نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ مال نصاب کے بقدر ہو اور ضرورت سے زائد ہو اور خالی ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اس کا دین اس زائد مال میں وجوب زکوٰۃ سے مانع نہیں ہوگا۔ والمراد به دین له مطالب من جهة العباد، اس عبارت میں مصنف کیا بات بیان فرما رہے ہیں، آپ اس کو سمجھ لیں کہ والمراد به دین له مطالب من جهة العباد، آپ سمجھ لیں کہ ہر وہ دین جس کا بندوں کی طرف سے مطالبہ کرنے والا کوئی موجود ہو، اور وہ دین محیط ہو تو وہ مانع زکوٰۃ ہے، جیسے قرض، مبیع کی قیمت اور اجرت وغیرہ۔ لیکن جس دین کا بندوں کی طرف سے مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہو، وہ دین مانع زکوٰۃ نہیں ہے، ہر چند کے محیط ہو، جیسے نذر اور کفارے کا دین ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس بقدر نصاب مال ہو، مثلا 200 دراہم ہو، اور اس نے ان میں سے کچھ صدقہ کرنے کی منت مانی، یا اس پر کسی قسم وغیرہ کا کفارہ ہو، لیکن نہ تو اس نے اپنی نظر پوری کی اور نہ ہی کفارہ ادا کیا، اور اس نظر اور کفارے پر پورا 1 سال گزر گیا، تو اب اس شخص کے ذمے نظر اور کفارے کی ادائیگی دین ہو گئی، قرض ہو گئی ہے، مگر چونکہ یہ اللہ کا حق ہے، مطالب من اللہ ہے، اور بندوں کی طرف سے کوئی اس دین کا مطالبہ کرنے والا نہیں ہے، لہذا یہ دین مطالب من اللہ ہوا، اس لیے یہ دین مانع زکوٰۃ نہیں ہوگا، اور سال گزرنے پر مذکورہ شخص کے مال یعنی 200 دراہم میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ودین الزکاة مانع حال بقاء النصاب، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس مثلا 200 دراہم ہو تو ظاہر ہے کہ وہ نصاب کا مالک ہے۔ اب اگر ان دراہم پر سال گزر جائے تو قاعدے کے مطابق اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے اور اسے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر اس شخص نے اس سال زکوٰۃ ادا نہیں کی اور دوسرا سال بھی گزر گیا، نیز اس دوران وہ نصاب باقی رہا، یعنی 200 دراہم سے کم نہیں ہوا، تو اب یہ دین زکوٰۃ ہوگا اور دوسرے سال کی زکوٰۃ کے وجوب سے مانع ہوگا، کیونکہ اس پر پہلے سال کی زکوٰۃ کا دین ہے، اور جب وہ شخص اس دین کو ادا کرے گا تو دوسرے سال میں اس کا نصاب کم رہ جائے گا، یعنی 200 میں سے اس کے پاس صرف 195 دراہم رہ جائیں گے، پہلے سال کی زکوٰۃ جو اسے ادا کرنی تھی، جو دین اس کے ذمے ہیں، اس میں سے 195 دراہم رہ جائیں گے جو نصاب کی مقدار کو نہیں پہنچتے، حالانکہ وجوب زکوٰۃ کے لیے بقدر نصاب ملکیت ضروری ہے جو 200 دراہم ہے۔ صاحب ہدایہ نے لِأَنَّهُ يَنْتَقِصُ بِهِ النِّصَابُ سے اسی کو بیان فرمایا ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يَنْتَقِصُ بِهِ النِّصَابُ، اس لیے کہ اس سے نصاب کم ہو جائے گا، اور جب نصاب ہی کم ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ وَكَذَا بَعْدَ الْإِسْتِهْلَاكِ، اور اسی طرح نصاب ہلاک کرنے کے بعد بھی دین زکوٰۃ مانع ہے۔ اس کی شکل بھی پہلے والے مسئلے سے ہم آہنگ ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس
200 دراہم ہو اور ان پر سال گزر جائے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے وہ انہیں ضائع کر دے یا خرچ کر دے، اور پھر سے اس کے پاس 200 دراہم جمع ہو جائے، تو حولان حول کے بعد بھی ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس پر پہلے والے 200 دراہم کی زکوٰۃ دین ہے، اور اس دین کو ادا کرنے کے بعد وہ شخص مالک نصاب نہیں رہ جائے گا، اس لیے کہ ادائے دین کے بعد اس کی جمع پونجی 195 دراہم بچیں گی جو مقدار نصاب سے کم ہیں۔ لہذا ہلاک کرنے کی صورت میں بھی یہ دین مانع زکوٰۃ ہوگا، خلافاً لزفر فیہما ولی ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی فی الثانی علی ما روی عنہ۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام ظفر اوپر بیان کردہ دونوں صورتوں میں، یعنی حولان حول کے بعد زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی صورت میں اور حولان حول کے بعد نصاب کو ہلاک کرنے والی صورت میں، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والی صورت اور مال کو ہلاک کرنے والی دونوں صورتوں میں ہمارے مخالف ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ دین مانع زکوٰۃ ہوگا، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں یہ دین مانع زکوٰۃ نہیں ہوگا، اور ان دونوں صورتوں میں ان کے یہاں دین زکوٰۃ وجوب زکوٰۃ سے مانع نہیں ہوگا، اور دوسرے سال میں ان کے یہاں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل حسب روایت سابق یہاں بھی قیاس ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دین زکوٰۃ بھی دین نظر اور دین کفارہ کے مشابہ ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں دین زکوٰۃ بھی دین نظر اور دین کفارہ کے مشابہ ہے، یعنی جس طرح ان دیون کا بندوں کی طرف سے کوئی مطالب نہیں ہوتا دین نظر اور دین کفارے کا، اور یہ مانع زکوٰۃ نہیں ہوتے، اسی طرح دین زکوٰۃ کا بھی بندوں کی طرف سے کوئی مطالب نہیں ہوتا، لہذا یہ دین بھی مانع زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ ولی ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی فی الثانی، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دوسری صورت میں ہمارے مخالف ہیں، یعنی اگر کسی شخص نے حولان حول کے بعد نصاب کو ہلاک کر دیا اس صورت اور پھر وہ نصاب کا مالک ہوا تو دوسرا سال گزرنے پر ہمارے یہاں زکوٰۃ واجب نہیں ہوں گی، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ گویا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ استہلاک نصاب اور عدم ادائے زکوٰۃ دونوں صورتوں میں فرق کرتے ہیں، اور فرق کی وجہ بقول صاحب بنایا یہ ہے کہ پہلی صورت میں جب اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور نصاب باقی ہے تو عاشر اور زکوٰۃ وصول کرنے والا زکوٰۃ کا مطالبہ کر سکتا ہے، لہذا زکوٰۃ کا مطالبہ کرنے والا موجود ہے، اور جب زکوٰۃ کا مطالبہ کرنے والا موجود ہوگا تو یہ دین مانع زکوٰۃ ہوگا، مطلب اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری صورت میں، استہلاک کی صورت میں، جب حولان حول کے بعد میں کسی شخص نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور مال نصاب ہلاک ہو گیا تو مطالبہ زکوٰۃ کے تمام راستے بند ہو گئے، مسدود ہو گئے۔ اس لیے اس صورت میں دین زکوٰۃ دوسرے سال کی زکوٰۃ واجب ہونے سے مانع نہیں ہوگا، اور پہلی صورت میں چونکہ مطالبے کا احتمال باقی ہے اس لیے اس صورت میں دین زکوٰۃ وجوب زکوٰۃ سے مانع بن جائے گا۔ لِأَنَّ لَهُ مُطَالِبًا وَهُوَ الْإِمَامُ فِي السَّوَائِمِ وَنَائِبُهُ فِي أَمْوَالِ التِّجَارَةِ فَإِنَّ الْمُلَّاكَ نُوَّابُهُ۔ صاحب ہدایہ یہاں سے طرفین کی دلیل بیان فرما رہے ہیں۔
جس کا حاصل یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے اور مال زکوٰۃ کو ہلاک کرنے، دونوں صورتوں میں دین زکوٰۃ دوسرے سال وجوب زکوٰۃ سے مانع ہوگا۔ دونوں صورتوں میں ہمارے یہاں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور یہ دین زکوٰۃ وجوب زکوٰۃ سے مانع بنے گا، کیونکہ دونوں صورتوں میں ادائیگی زکوٰۃ کا مطالبہ کرنے والے موجود ہے۔ اصل علت طلب والی ہے، دونوں صورتوں میں ہمارے نزدیک مطالبہ موجود ہے۔ چنانچہ چرنے والے جانوروں میں تو خود امام المسلمین ہی زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے، زکوٰۃ کا مطالبہ کر سکتا ہے امام المسلمین، بئی طور کے کسی ریوڑ وغیرہ سے اس کا گزر ہو اور وہ حساب کتاب کر کے زکوٰۃ وصول کر لے، اور اموال تجارت میں اس کے کارندے اور نمائندے زکوٰۃ کی وصولیابی کا کام انجام دیتے ہیں، طلب پائی گئی۔ اور اگر بالفرض کوئی نہ بھی زکوٰۃ وصول کرنے والا پہنچے تو شریعت نے مالکان اموال ہی کو امام کا نائب مقرر کیا ہے کہ پہلے وہ زکوٰۃ کا حساب کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں اور پھر امام کا نائب اور قائم مقام بن کر اسے فقیروں کو دے دیں۔ شریعت نے مالکان اموال ہی کو امام کا نائب مقرر کیا ہے، وہ خود مال کو الگ کرے اور امام کا نائب اور اس کا قائم مقام بن کر کے فقیروں تک اس مال کو پہنچا دے۔ لہذا جب ان صورتوں میں بھی زکوٰۃ کے مطالب موجود ہے، زکوٰۃ کا مطالبہ کرنے والے موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ دیون مانع زکوٰۃ ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں دین مانع زکوٰۃ ہوگا، عدم ادا کی صورت میں بھی اور استہلاک کی صورت میں بھی، دونوں صورتوں میں یہ دین مانع زکوٰۃ بنیں گے مطالبے کی وجہ سے، اور ان کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ صاحب بنایا نے لکھا ہے کہ اس حکم کی اصل اللہ رب العزت کا یہ ارشاد گرامی ہے، خذ من اموالہم، اللہ تعالیٰ خود مطالبہ کرنے کا حکم کر رہے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اور اس ارشاد سے وجہ استدلال بئی معنی ہے کہ امام کے لیے ہر طرح کے مال نصاب سے زکوٰۃ لینے کا حق حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہما، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، از خود مسلمانوں سے زکوٰۃ لے کر اس کے مصارف میں خرچ کرتے تھے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور سلاطین کی طرف سے اموال زکوٰۃ میں خرد برد کا اندیشہ محسوس کیا تو انہوں نے مالکان کو از خود زکوٰۃ ادا کرنے کا فرمان صادر کر دیا، جو اس بات کی دلیل بن گیا کہ مالکان اموال ہی امام المسلمین کے نائب ہے۔ خیر، عدم ادا اور استہلاک دونوں صورتوں میں طرفین کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استہلاک کی صورت میں چونکہ طلب کا راستہ مسدود ہو گیا، اس لیے ایک صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ بہر دو صورت وجوب زکوٰۃ کے قائل ہے۔ دونوں صورتوں میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔